بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا نکاح۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ بیوی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، اور نہ مجھے کوئی ایسی چیز پسند ہے کہ جس میں لگ کر مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرما لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوبارہ فرمایا، اے ربیعہ، کیا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے کہا، نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ بیوی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، اور نہ مجھے کوئی ایسی چیز پسند ہے جس میں لگ کر مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر اعراض فرما لیا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دنیا اور آخرت کی مصلحت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شادی نہیں کرتے، تو میں کہوں گا، ہاں کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ جو ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ربیعہ، کیا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے کہا، جی ضرور یا رسول اللہ، آپ جو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، آل فلاں کے پاس چلے جاؤ، اور انصار کے قبیلے کا نام لیا جو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور فرمایا، جا کر ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری شادی اپنی فلاں عورت سے کر دو۔ چنانچہ میں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میری شادی کر دو۔ ان لوگوں نے کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کے قاصد کو۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کا قاصد اپنی ضرورت پوری کر کے ہی واپس جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے میری شادی کر دی اور میرے ساتھ بڑی مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا، اور مجھ سے کوئی گواہ بھی نہ مانگا۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑا پریشان واپس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جو بڑے سخی اور با اخلاق ہیں، انہوں نے میری شادی کر دی اور مجھ سے بڑی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا اور مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگے، لیکن اب میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ اسلمی، اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے گٹھلی کے برابر سونا جمع کیا۔ وہ سونا لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، یہ سونا ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ اس عورت کا مہر ہے۔ چنانچہ میں نے ان لوگوں کو جا کر کہا، یہ اس عورت کا مہر ہے۔ ان لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور بڑے خوش ہوئے اور کہا، یہ تو بہت زیادہ ہے اور بڑا پاکیزہ ہے۔ پھر میں پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا۔ حضور نے فرمایا، اے ربیعہ، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان لوگوں سے زیادہ بااخلاق کوئی قوم میں نے نہیں دیکھی۔ میں نے ان کو جو مہر دیا اس سے وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے بڑا اچھا سلوک کیا اور کہا، یہ تو بہت زیادہ ہے اور بڑا پاکیزہ ہے، لیکن اب میرے پاس ولیمہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، اس کے لیے بکری کا انتظام کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ ایک موٹا تازہ میڈھا میرے پاس لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم عائشہ سے جا کر کہو کہ جس ٹوکرے میں اناج ہے وہ بھیج دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ جا کر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس ٹوکرے میں 7 سا جو ہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، یہ لے لو۔ میں وہ جو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا تھا وہ حضور کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اور میڈھا ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو کی روٹی اور میڈھے کا سالن بنا لیں۔ ان لوگوں نے کہا، روٹی تو ہم پکا دیں گے لیکن میٹھا تم پکاؤ۔ چنانچہ میں نے اور قبیل اسلم کے چند آدمیوں نے مل کر اسے ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکایا۔ اس طرح روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا، جسے میں نے ولیمہ میں کھلایا، اور کھانے کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زمین عطا فرمائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائی، اور دنیا آ گئی، اور میرا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ میری حد میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، یہ میری حد میں ہے۔ اس پر میرے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا، لیکن وہ فوراً پشیمان ہوئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے ربیعہ،
تم بھی مجھے اس جیسا سخت لفظ کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں کہوں گا۔ انہوں نے فرمایا تم بھی کہہ لو، ورنہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں کہوں گا۔ اس پر وہ زمین کے جھگڑے کو وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ اتنے میں میرے قبیل اسلم کے کچھ لوگوں نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، یہ کس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگانے جا رہے ہیں؟ خود ہی تو انہوں نے تمہیں سخت بات کہی ہے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کے ساتھی ہیں، یہ مسلمانوں میں بڑی عمر والے ہیں۔ تم لوگ چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری مدد کرنے آئے ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے تو ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور ان دونوں کے ناراض ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں گے تو ربیعہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور میں اکیلا ان کے پیچھے چلتا رہا۔ انہوں نے جا کر سارا واقعہ جیسا ہوا تھا بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر فرمایا، اے ربیعہ، تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے ایسے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم بھی مجھے جیسا لفظ کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، ان کو بدلہ میں سخت لفظ نہ کہو بلکہ یہ کہہ دو، اے ابو بکر، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حسن راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ ان پر رحم فرمائے روتے ہوئے واپس گئے کہ ربیعہ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نکاح۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جو عورتوں میں چلے جاتے، ان کے پاس سے گزرتے اور ان سے ہنسی مذاق کر لیا کرتے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا حضرت جلیبیب کو کبھی اپنے پاس نہ آنے دینا، اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا۔ اور انصار کا دستور یہ تھا کہ ان کی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس وقت تک اس کی آگے شادی نہ کرتے جب تک یہ پتہ نہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا ضرور یا رسول اللہ، بصر و چشم یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں خود شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جلیبیب سے۔ اس انصاری نے کہا ذرا میں اس کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا ضرور بصر و چشم۔ انصاری نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پیغام نہیں دے رہے ہیں بلکہ حضرت جلیبیب کے لیے دے رہے ہیں۔ بیوی نے کہا جلیبیب بالکل نہیں، جلیبیب بالکل نہیں، اللہ کی قسم اس سے ہم شادی نہیں کریں گے۔ جب وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اپنی بیوی کا مشورہ بتانے کے لیے اٹھنے لگے تو اس کی لڑکی نے کہا میری شادی کا پیغام آپ لوگوں کو کس نے دیا ہے؟ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ حضور نے دیا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرو گے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس کے والد نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ میری بیٹی آپ کے اختیار میں ہے، جس سے چاہیں شادی کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے اس کی شادی کر دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرما دی تو آپ نے فرمایا کون سا ساتھی تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں تلاش کرو۔ صحابہ نے تلاش کیا تو 7 کافروں کے پاس شہید پڑے ہوئے ملے کہ انہوں نے ان 7 کو قتل کیا، پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت جلیبیب 7 کافروں کے پہلو میں پڑے ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے انہیں قتل کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا اس نے 7 کو قتل کیا پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کو اپنے بازوؤں پر رکھا، پھر ان کے لیے قبر کھودی گئی۔
ان کے لیے اور تو کوئی تخت نہیں تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہی تخت تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں رکھا۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دیا۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ انصار میں کوئی بیوہ عورت اس لڑکی سے زیادہ خرچ کرنے والی نہیں تھی۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت ثابت سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو کیا دعا دی تھی؟ یہ دعا دی تھی کہ اے اللہ تو اس پر خیروں کو خوب بہا دے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنا۔ چنانچہ انصار میں کوئی بیوہ عورت اس سے زیادہ خرچ کرنے والی نہ تھی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.